نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے انوار اور برکات کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ البینہ اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، 1 رکوع 8 آیات 94 کلمات اور 396 حروف بتائے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب تعالیٰ کے حبیب باعث تخلیق کائنات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بینہ روشن دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، صفات پر۔ ذکر ہو رہا ہے کفار کا اور اہل کتاب کا۔ اہل کتاب کتابی یعنی یہود و نصارہ، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، اور مشرکین وہ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کہہ رہا ہے، مظاہر کے یا بتوں کی پرستش کرنے والے یا ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے۔ یاد رہے کہ ہر مشرک ضرور کافر ہے، مگر ہر کافر ضروری نہیں کہ مشرک بھی ہو۔ اہل کتاب کو نسبت ہے چونکہ کسی نبی سے، اس لیے ان کے احکام دوسرے مشرکین اور کافروں سے الگ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر پہلے کہ یہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ ثواب ہے، ڈبل کہہ لیجئے جس کو دگنا کہتے ہیں۔ تو اندازہ کیا جائے جب نبی کی نسبت سے کافر کو اتنا فائدہ، تو جس مومن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت ہو جائے اس کے مقام کا، مرتبے کا کیا پوچھنا۔ یہ عرب کے مشرکین جو تھے اور یہود و نصارہ اپنے کفر میں، ضد میں بہت زیادہ پکے، جس کو کہتے ہیں نا بہت ضدی، یہ اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک تو سخت دل اور پھر سرکش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس خطے میں کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، تو اور زیادہ ان کو جہالت کا مرقع کہہ لیجئے، کیونکہ ان تک پیغام حق نہیں پہنچا۔ ایسی بگڑی قوم میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا اجالا کیا۔ اندازہ کیجئے، ناممکن بات کو ممکن کر دکھایا، یعنی جن کی اصلاح، جن کو درست کرنا بظاہر لگے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا، اس قوم کو درست کیا۔ البینہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا روشن دلیل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر روشن دلیل۔ دلیل کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے، اور روشن دلیل جس پہ جر و قضا نہ ہو سکے، جیسے سورج کے لیے دھوپ ہے تو وہ دلیل ہے سورج کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے کی ہم تاریخ دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہاں گندگی اور انسان اپنے لباس میں درندہ، اس ماحول میں پاک باز ہونا، صادق اور امین ہونا، بغیر کسی شاگرد کے علوم و معارف کا خزینہ ہونا، اس لیے ان کو بینہ فرمایا گیا۔ اور پھر وہ سب کے رسول ہیں، ساری خدائی کے رسول ہیں۔ ان کی مدح، رب کی مدح، ان پر اعتراض، رب تعالیٰ پر اعتراض۔ اندازہ کیجئے جو ان کی عادت ہے وہ ہمارے لیے عبادت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں۔ وہ ان کی عادت، ہم عمل کر رہے ہیں اس پر، تو وہ ہمارے لیے عبادت۔ اور پھر وہ من اللہ ہے، رسول من اللہ۔ ایک تو رسول سب کے، پھر من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وہ ووٹوں سے نہیں بنتا، کسی محنت سے نہیں بنتا، رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن صحف مطہرہ، یہ بیان ہوا، تمام صحیفوں کا جامع،
پچھلی کسی نشست میں بتا چکا، صحف ابراہیم و موسیٰ کا بیان تھا۔ 104 صحیفے نازل ہوئے، 4 بڑے ہیں، حضرت ادریس پر، حضرت ابراہیم پر، مگر یہ قرآن ان سب کا جامع ہے، جمع کرنے والا، ہر طرح پاک ہے۔ ناپاک تو اس کو چھو بھی نہیں سکتا، تو اس میں ناپاکی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہے اس میں وہ سب سچ ہے، حق ہے، ناقابل تردید، ناقابل تبدیل، ممکن ہی نہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری آمد سے پہلے یہود و نصارہ سب متفق تھے کہ آخری نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان، اور وہ یہ کہتے تھے ان کی نشانیاں ہوں گی، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے۔ جو صرف کتاب کے الفاظ پر تھے وہ وہیں تک رہ گئے، جنہیں نبی پاک کے انوار اور اسرار یا شان کہوں کہ الفاظ سے آگے انہوں نے نبی کی شان کو دیکھنے کی کوشش کی، وہ مومن ہوئے۔ دیکھیے، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا حضرت ابو بکر نے بھی تھا، مگر فرق ہے، ایک کی نظر خاک پر رہی، ایک کی نظر نور پر رہی، تو دیکھنا بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں وہ جانتے تھے نبی آخر الزمان کو، یہاں سے یہ پتا چلا کہ جاننے والے کا گناہ جاہل سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ جاہل تو جانتا نہیں ہے کیا کر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اثرات کیا ہوں گے، لیکن ایک شخص جانتا ہے، پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ حرکت کرتا ہے، اس کی سزا زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں یہ سنسار کرنا، ہاتھ کاٹنا، یہ گواروں کے لیے تھی، وہ تو نادان تھے، اگر آپ ان کو گوار کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، تو پھر یہ ان کے لیے تو جو جان بوجھ کر کرے اس کے لیے تو اور زیادہ سخت ہونی چاہیے سزا، اور اگر سزا سخت نہ ہو تو معاشرے سے جرم نہیں دور ہوتا۔ یہ سزا کا ڈر ہی ہے جو انسان کو خطا سے دور رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے اگر غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ قرآن میں بھی وہی احکام، وہی صحیح عقیدے جو حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء سناتے آ رہے تھے۔ یہ امیرو کا لفظ ہے، وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیا مطلب سیدھا دین ہے، حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، مسائل میں تبدیلی ہوئی ہے، اصول اور عقیدے وہی ہیں۔ تو جو لوگ کفر اور شرک پر قائم ہیں، انہوں نے تبدیلی کی، رہبانیت اختیار کر لی، ترک دنیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی شریعت اور طریقت، اور یہ جو باتیں کر کے اپنے آپ کو ہیر پھیر دیتے ہیں، وہ کتابی بھی ہو کر جنہوں نے کفر پر اپنے آپ کو قائم رکھا، ان کے لیے بھی کیا کہا گیا کہ فی ناری جہنم خالدین فیہا، کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر ایمان قبول نہیں ہے تو پھر جہنم، اور ان کو شر البریہ، بدترین کہا گیا، اور جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو خیر البریہ، بہترین کہا گیا۔ ایک اور مسئلہ مختصراً عرض کر دوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سورت کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہر سچے مومن کو جو ایمان میں درست ہو، عمل میں درست، اس کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، یہ اس کا بیان بھی ہے۔ اور کامیاب وہی ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ یہ حال ہم کو معلوم، پھر بھی نہ سیکھیں تو اپنی کمزوری ہوگی۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اجالے میں ہی رہا جائے، اندھیرے سے بچا جائے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔